ان کا سوال جو ہے موجودہ احوال کے لحاظ سے بہت اہم سوال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تقریباً 1 مہینے سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اور اس موضوع پر کیونکہ لوگ کام کر رہے ہیں اس وجہ سے میں اس موضوع میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میرے بہت سارے کلپس یا بہت سارے بیانات ذاکر نائک کی غلطیوں کے بارے میں موجود ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے وہاں کی حکومت کی دعوت پر، جو حکومت غیر اسلامی ہے، بلکہ بسا اوقات یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان بھی اس میں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، اس پر بھی سوالیہ نشان لگایا جا سکتا ہے۔ اس حکومت کی دعوت پر 1 مہینے کے دورے پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے پر ہیں۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ بہت سے علماء اہل حدیث بھی ان کا پروگرام رکھ رہے ہیں، تو اگر ہم یہاں پر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ غلطی کی ہے، وہ غلطی کی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو لوگ پلٹ کر کے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے علماء نے بھی تو ان کو اہمیت دے رکھی ہے، ان کو اپنے پلیٹ فارم پر، اپنے اسٹیج پر بلا رہے ہیں۔ یہ اشکال ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ کسی کا اہل حدیث ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، کسی کا اہل حدیث ہونا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت کا ٹھیکیدار ہو گیا، معصوم ہو گیا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اہل حدیث اگر غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی عام انسانوں کی غلطی کے بالمقابل زیادہ خطرناک ہے۔ پاکستان کے علماء اہل حدیث جو بے وقوفی کر رہے ہیں، الفاظ ہندوستان میں ہوں اس لیے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، بعض علماء اس طرح کی جو بے وقوفی کر رہے ہیں وہ درست نہیں، وہ جماعت کے منہجی زندگی کے لیے یا مستقبل کے لیے بہت نقصان دہ اور بہت خراب ترین چیز ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ ہم نقطۂ ابتدا پر بحث کرنے کو تیار ہیں۔ اس بات پر بحث تو دوسری چیز ہے کہ وہ کیا غلطی کرتے ہیں، کیا غلطی نہیں کرتے۔ یہاں بحث اس بات کی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ابتدائی شکل میں دعوت و تبلیغ کے میدان میں آنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے۔ جب نقطۂ ابتدائی پر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو اب اس کے بعد اسٹیج دینا اور ان سے گفتگو کرنا، مسائل پوچھنا، یہ دوسری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، پاکستان سے وہاں کی کچھ افکار سے ایک چیز بہت میل کھاتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی۔ وہ چیز کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک مشہور فتویٰ ہے کہ ہم خودکش حملہ کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہاں ان کے معاملات خراب ہوئے تھے۔ سوسائڈ بومبنگ کے جواز کے فتوے کی بات وہ کرتے ہیں، جو کہ اخوان المسلمین کا فتویٰ ہے، اور اس کے علاوہ عقدی مسائل میں بے شمار غلطیاں ہیں، علماء نے اس کو گنوا رکھا ہے، میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا۔ بنیادی طور سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نقطۂ ابتدائی میں اس بات سے خارج ہو جاتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں آئیں، کیونکہ وہ عالم نہیں ہے، نہ کسی مدرسے کے فارغ ہیں، اور نہ علماء سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ جن لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے ان میں کی اکثریت اگر عالم ہے تو اخوانی ہے، یا تو عالم ہے ہی نہیں۔ احمد دیداد ان کے خاص استاذ ہیں جو کہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور ایسے ہی ڈاکٹر اسرار ان کے خاص استاذ ہیں اردو زبان میں، جو کہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، خالص صوفی ہیں، اور نہ جانے کون کون سے فضول عقائد ان کے ہاں موجود ہیں۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام اولیاء چلاتے ہیں، اللہ نہیں چلاتا۔ یہ قبر والے جو اولیاء ہیں یہ نکل کر کے دنیا کا نظام چلاتے ہیں، یہ عقیدہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا۔ اور اس کے باوجود ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر ذاکر نائک کے سب سے خاص ہیں، ان کا ذکر ہمیشہ وہ کرتے رہتے ہیں، ہندوستان میں، پونا میں اور مختلف جگہوں پر بلا کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کا تعارف یہاں پر کرایا۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ اہل بدعت سے وہ ویسے ہی بھاگتے تھے جیسے انسان شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے۔ اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھنا، ان سے استفادہ کرنا، یہاں تک کہ اسلاف امت سے یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ اہل بدعت کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے تھے۔ لہذا اہل بدعت سے برات کا اعلان کرنا، ان سے عداوت کا اعلان کرنا، ان سے دوری اختیار کرنا، یہ ہماری بنیادی اور منہجی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ اتنے سڑے ہوئے بدعتی کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بار بار کہتے ہیں میرا استاذ ہے، میرا استاذ ہے، آج تک کہہ رہے ہیں۔ اس دورے میں تو انہوں نے یہاں تک انتہا کر دی کہ کوئی رفع الیدین کرے نہ کرے، پیٹ پر ہاتھ باندھے یا ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑا ہو یا سینے پر باندھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جو کچھ تھوڑی بہت خیر تھی کہیں نہ کہیں، اس کو بھی انہوں نے پاکستان کے دورے کے بعد خیر بات کہہ دیا۔ لہذا یہ ہمارے لیے اصولی بات ہے کہ نقطۂ ابتدا میں جو شخص فیل ہو جائے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہ آ سکے، اس سے علم لینا ہی غلط ہے، کیونکہ وہ عالم نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کی صحبت اور اس کا تعلق اخوان المسلمین اور بدعتیوں سے ہے، لہذا اس سے دوری اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب رہ جاتا ہے یہ مسئلہ
کہ بعض علماء اہل حدیث نے اس کو اہمیت دے رکھی ہے، تو اس کی ذمہ داری ان پر ہے، آخرت میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ وہ دنیا میں اس غلطی کی تلافی کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو مسئول ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس انداز کی غلطی سے محفوظ رکھے۔